بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایمان افروز واقعات کا ذکر کروں گی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے کوئی بات پوچھی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے یہ معاملہ دریافت کر لو، کیونکہ ایک دفعہ میں، ابو ہریرہ اور ایک تیسرا شخص مسجد میں بیٹھے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور ہماری دعاؤں پر آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کی۔ ان کے کلمات یہ تھے: یا اللہ، میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جن کا میرے ساتھیوں نے کیا، مزید برآں میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو کبھی فراموش نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی ایسے علم کی دعا مانگتے ہیں جو کبھی فراموش نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں حضرت ابو ہریرہ دوسی تم پر سبقت لے گیا، یعنی علم نہ بھولنے کی خصوصیت خالص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک لگی تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے گھر چلے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے آپ قرآن مجید کی کچھ آیتیں سنا دیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سخت محنت اور بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ؟ تو میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا، پھر میری بھوک کو پہچانتے ہوئے مجھے اپنی دولت خانے پر لے گئے، پھر مجھے دودھ کے ایک پیالے سے پینے کا حکم صادر فرمایا، بس میں نے وہ پی لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ دوبارہ پیو، بس میں نے پھر پی لیا۔ پھر اس کے بعد سہ بارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سہ بارہ پیو، بس میں نے پھر پی لیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ ہانڈی کی طرح ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت عمر سے ملا اور میں نے اپنی اس حالت کا ذکر کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب سے یہ بات ان کی طرف پھیر دی جو اس کے زیادہ حقدار تھے۔ خدا کی قسم، میں نے آپ سے آیتیں پڑھ کر سنانے کے لیے کہا تھا، حالانکہ میں آپ سے زیادہ قرآن کریم کا جاننے والا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر میں مہمان گھر بنا کر لے جاتا تو یہ بات میرے لیے سرخ اونٹوں کے سے زیادہ مرغوب ہوتی۔ دوسری روایت کے مطابق 70 صحابہ نے دودھ کو شکن سیر فرمایا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ آپ شب و روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، اس لیے بسا اوقات آپ فاقے گزارتے اور بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ شکم سیر ہو کر کھانا تناول فرماتے۔ لیکن ایک دفعہ آپ کو اپنی فاقہ کشی دور کرنے کی ایک عجیب ترکیب سوجھی۔ کچھ کھجوریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں برکت کی دعا کیجیے۔ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو جمع کیا اور برکت کی دعا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، اور جب ضرورت ہو تو ہاتھ ڈال کر نکال کر کھا لیا کرو، لیکن اس کو کبھی الٹنا مت اور نہ ہی جھاڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو اپنی تھیلی میں رکھ لیا، اور جب ضرورت ہوتی تو وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ اس طرح آپ نے اس تھیلی میں سے منوں کھجوریں نکال کر خود بھی کھائیں اور فاقہ کش مسکینوں کو بھی تقسیم کی۔
آپ اس تھیلی کو متاع گراں مایا کی طرح ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آخر پیشوائے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے 26 سال بعد، یعنی اس روز جبکہ 35 ہجری میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، سوء اتفاق سے وہ تھیلی الٹ گئی اور تمام کھجوریں گر گئیں اور تھیلی خالی ہو گئی۔ اس روز سے کھجوریں برآمد ہونا بند ہو گئیں۔ محب گرامی مشاہد حسین رضوی نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے: ابو ہریرہ کی 21 وہ کھجوریں تو چلی تھی حضرت عثمان کے دور تک لوگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تھیلی سے میں نے 50 وسق کھجوریں خدا کی راہ میں دیں۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وسق تقریباً 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع تقریباً 4 کلو گرام کا، تو 50 وسق لگ بھگ 12,000 کلو گرام کی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کریمہ کو بیان فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تصرف کی وہ قوت بخشی تھی کہ جب آپ نے چاہا تو ایک پیالے دودھ سے 70 بھوکوں کا شکم بھر دیا اور چند کھجوریں تھیلے میں ڈال دیں تو 120 کنٹل سے زیادہ کھجوریں اس میں سے برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔